U2 واقعہ جب 1960 میں سوویت یونین نے پشاور پر ایٹمی حملے کی دھمکی دی۔ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ U2 واقعہ کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ U2 ایک امریکی جاسوسی طیارہ تھا جو پشاور سے پرواز بھرتا تھا اور آگے جا کے سوویت یونین کی دفاعی پوزیشنوں کی خفیہ تصاویر اتارا کرتا تھا۔ مئی 1960 میں اسی طرح ایک پرواز کے دوران یہ طیارہ روسی میزائل سے ہٹ ہوا اور اس کا پائلٹ زندہ گرفتار ہوا۔ پائلٹ نے اقرار کیا کہ اس کی پرواز پشاور سے اڑان بھرتی تھی اور اس طرح روسی قیادت جو ہے نہ صرف امریکہ پہ برہم ہوئی بلکہ وہ آگے جا کے پاکستان سے بھی شدید ناراض ہوئی۔ پاکستانی حکمرانوں سے کہا ڈونٹ پلے وتھ فائر جینٹلمین۔ اس واقعے کے تفصیلاً سمجھنے سے پہلے یہ بہتر ہے کہ ہم اس میں استعمال ہونے والی ٹرمینالوجیز کو سیکھ لیں۔ پہلے U2 کی بات کرتے ہیں۔ U2 سے مراد یوٹیلیٹی 2 ایک طیارہ ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے U1 اور U3 کے نام سے طیارے بنائے تھے۔ U کا مخفف یوٹیلیٹی سے مطلب کہ ایک عام استعمال والا طیارہ ہے، لیکن یہ نام اس کو دھوکہ دہی کے لیے دیا گیا تھا اگرچہ یہ ایک جاسوسی طیارہ تھا۔ 1950 کی دہائی میں جب سیٹلائٹ اور میزائل ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو امریکہ نے کوشش کی کہ وہ سوویت یونین کے دفاعی امور کی نگرانی کرے۔ اس لیے CIA نے لاک ہیڈ کمپنی کو ایک ایسے جہاز بنانے کی جو ہے آفر دی کہ وہ ایک ایسا جہاز بنا دے جو 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرے اور جو لمبی اڑان بھرنے کی جو ہے قابلیت رکھے۔ U2 کو ڈریگن لیڈی کا لقب دیا گیا۔ یہ جہاز 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کے قابل تھا اور یہ اونچائی تقریباً 21 کلومیٹر سے زیادہ بنتی ہے۔ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 5,000 کلومیٹر لمبی اور 6.5 گھنٹے سے زیادہ مسلسل پرواز کرنے والے جہاز کے بارے میں خیال تھا کہ اس کو مار گرانا ناممکن ہے۔ اتنی اونچی پرواز اور تیز رفتار کے باعث یہ خیال امریکیوں کے ہاں عام تھا کہ اس وقت کا کوئی ریڈار اس کا سراغ لگا نہ سکے گا، نہ کوئی میزائل یا جہاز اس تک پہنچ پائے گا، کیونکہ امریکیوں کا خیال تھا کہ اس وقت روسی جہاز میگ صرف 45,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا تھا اور روس کے پاس ریڈار 65,000 فٹ کی نگرانی کے قابل تھا۔ یہ ریڈار بھی امریکہ نے سوویت یونین کو دوسری جنگ عظیم کے دوران دیا تھا جب دونوں روس، امریکہ اور برطانیہ ہٹلر کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں برسر پیکار تھے۔ جس طرح پہلی بھی کہا گیا کہ اس جہاز کے نام میں U2 اس لیے تھا کہ تاکہ دشمن کو جہاز کے پروجیکٹ کے بارے میں غلط فہمی میں رکھا جا سکے کہ یہ کوئی جاسوسی طیارہ نہیں ہے بلکہ عام فائدے والا جہاز ہے۔ اس سے پہلے U1 اور U3 کے نام سے جہاز موجود تھے، اس لیے اسے U2 کا نام دیا گیا۔ امریکیوں کی خوش فہمی تھی اور یہ جہاز بلا جھجک کے سوویت یونین پہ پرواز کرتا تھا اور وہاں اپنی جاسوسی کے مشن مکمل کرتا تھا۔ اس کے بعد سوویت یونین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سوویت یونین کا قیام 1922 میں عمل میں لایا گیا۔ اس سے پہلے 1917 میں رشین امپائر میں ولادیمیر ایلیچ لینن کی زیر قیادت ایک کمیونسٹ انقلاب آیا تھا جس نے روسی سلطنت کو جو ہے اس میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کو سوویت رشیا کہنے لگے 1917 سے، لیکن 1922 میں اس کو سوویت یونین کے نام دیا گیا۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد سوویت یونین میں کل 15 ریاستیں شامل تھی، اگرچہ اس میں سب سے بڑی ریاست اور طاقتور ریاست روس کی تھی۔ ماسکو نہ صرف سوویت یونین کا کیپٹل تھا بلکہ یہ جو ہے یہ روس کا بھی کیپٹل شہر تھا۔ سوویت یونین کی آئیڈیالوجیکل فلسفی کمیونزم پہ مبنی تھی اور امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ اس فلسفی سے خوفزدہ تھے۔ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح سوویت یونین کو یا اس کی فلسفی کو یا اس کی طاقت کو جو ہے وہ کنٹین کیا جائے
اور اسے دیگر ممالک میں پھیلنے سے روک دیا جائے۔ سوویت یونین دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر کر سامنے آیا اور 1945 سے آگے جا کر امریکہ اور سوویت یونین دنیا کے دو سپر پاور رہے ہیں۔ سوویت اتحاد کا خاتمہ 1991 میں ہوا۔ اس کے بعد ہم سرد جنگ کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ سرد جنگ یا کولڈ وار جو دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین فاتح کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے تو ان ممالک کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ اس دوران ایشیا اور افریقہ کے بیشتر ممالک نے یورپی استعماریت سے آزادی حاصل کی، اور ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی برطانیہ اور دوسری طرف روس اور اس کے اتحادی ممالک شامل تھے، اور دونوں اتحادیوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ دنیا کے ممالک پر اپنا اثر رسوخ قائم کر سکے۔ اس اثر رسوخ کے قائم کرنے کی تگ و دو کو سرد جنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سرد جنگ 1980 کی دہائی کے آخر تک رہتی ہے، جب سوویت یونین کی طاقت کمزور ہوئی اور چند سال بعد اس کا بھرپور مکمل خاتمہ ہوا۔ اس سرد جنگ کے دوران ابتدائی سالوں میں پاکستان کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اگست 1947 میں پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان جب قائم ہوا تو اس کے جو حکمران اور قائدین تھے ان کو یہ خوف لاحق تھا کہ ہندوستان کسی بھی وقت پاکستان کی آزادی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا پاکستان کی کمزور معیشت اور پاکستان کو فوجی لحاظ سے طاقتور بنانے کے لیے ان کو کسی بیرونی سہارے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا پاکستان کے قائدین نے اس مقصد کے لیے امریکہ کا چناؤ کیا اور پاکستان امریکی کیمپ میں شامل ہوا، اس آس پہ شامل ہوا کہ ایک طرف پاکستان کو جو ہے مالی امداد ملے گی، دوسری طرف فوجی امداد ملے گی جو وہ ہندوستان سے اپنی حفاظت یقینی بنا سکیں گے۔ پاکستان نے نقشے کو دیکھ کر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے اپنے قریبی پڑوسی ملک سوویت یونین کی بجائے کیوں امریکہ سے اتحاد کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں اور وہ وجوہات ہم پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے۔ اگر سوال صرف پاکستان کی بقا کا تھا تو پاکستان سوویت یونین کے بلاک میں کیوں شامل نہیں ہوا؟ اس کی کئی توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں میں ایک دو کا ذکر کروں۔ ایک تو پاکستان کے قائدین مغربی تعلیم یافتہ تھے اور ان کے لیے مغربیت کا لبرل فلسفی جو تھی وہ زیادہ پسند تھی۔ دوسری طرف امریکہ سے دوستی کے لیے ہمیں برطانیہ کی رہنمائی بھی دستیاب ہوئی، اور برطانیہ نے پاکستان اور امریکہ کے ابتدائی تعلقات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یوں پاکستان 1950 کی دہائی میں مکمل طور سے امریکی بلاک میں شامل ہوا، اور 1950 سے 1960 کے عرصے کے دوران پاکستان نے امریکہ سے کئی دفاعی معاہدے کیے۔ اس میں سب سے اہم سیٹو اور سینٹو ہیں، اس کے علاوہ اس سے پہلے اور 1959 میں بھی دفاعی معاہدے ہوئے۔ پاکستان نے امریکہ کو باور کرایا کہ پاکستان کے خصوصی محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کمیونزم کو روک سکتا ہے۔ کمیونزم کا پھیلاؤ جو امریکہ یا برطانیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کمیونزم کا پھیلاؤ پاکستان کے راستے ہندوستان جیسے بڑے ملک اور دیگر ممالک تک پھیل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت امریکہ نے ریکگنائز کی، اور جب 1949 میں چائنا کے اندر بھی جا کے کمیونسٹ انقلاب آیا تو اب امریکہ پاکستان کی طرف خصوصی طور سے متوجہ ہوا۔ نقشہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی محل وقوع سوویت یونین کے سامنے ایک چیک پوسٹ جیسی ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے دفاعی معاہدے کیے، اور ایک معاہدے کے تحت انہوں نے پشاور کے قریب بڑابیر کے مقام پر ایک ایئر فیسلٹی قائم کرنے کی جو ہے ان کو اجازت دی۔ ان وجوہات کی وجہ سے پاکستان سوویت یونین کے گڈ بکس میں نہیں رہا، اور ہم جانتے ہیں کہ 1957 میں انہوں نے پہلی مرتبہ کشمیر کی قرارداد جو ہے وہ ویٹو کر دی۔ امریکہ کی دوستی میں پاکستان تو کشمیر حاصل نہ کر سکا، لیکن سوویت یونین کی دشمنی جو ہے
کشمیر کے عوام کو خود اختیاریت کا حق دینے کا پاکستانی خواب جو ہے وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ U2 جو ہے بڑابیر سے پرواز برتا اور یہاں سے سوویت یونین کے اوپر گزر کر اپنی جاسوسی کی تصاویر لیتا، وہاں جا کے ناروے میں اترتا، ناروے سے واپس ترکی میں آتا اور ترکی سے پھر پشاور پہنچتا اور پشاور سے یہی یہ پرواز جاری رہتی۔ چونکہ 1960 میں ابھی میزائل ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اتنی جو ہے ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اس لیے جاسوسی طیاروں کی پرواز ہی امریکہ کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ روس یا سوویت یونین کی فوجی طاقت کا درست اندازہ لگا سکے۔ یہ پروازیں جاری تھی اور دوسری طرف سوویت یونین کے سائنٹسٹ اور فوج اس جہاز کو مار گرانے کی تدابیر ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر کار 1 مئی 1960 کو جو پرواز ہوئی اور یہ اس U2 کی آخری پرواز ثابت ہوئی، کیونکہ یہ پرواز U2 کے لیے ایک طرف سے بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس پرواز میں پہلی مرتبہ اس نے پورے سوویت یونین کے اوپر سے گزرتے ہوئے اہم مقامات کی تصاویر لینا تھی۔ دوسری طرف 1 مئی یا 1 مئی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ سوویت یونین ایک مزدور ریاست تھی اور 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن کے طور سے منایا جاتا ہے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ سوویت یونین میں عام تعطیل کی وجہ سے وہ اس طیارے کو جو ہے اس کی فضا میں موجودگی اس کو معلوم نہیں کر پائیں گے، لیکن امریکی کو یہ غلط فہمی ہوئی اور جب ان کا جہاز سوویت حدود میں داخل ہو رہا تھا تو ان کے ریڈارز نے ایک انہونی پرواز بہت جلد انہوں نے محسوس کی۔ جب U2 طیارہ روسی حدود میں داخل تھا تو سوویت یونین نے اپنے طیارے فضا میں بھیج دیے اور ساتھ میں زمین سے فضا تک مار کرنے والے کئی میزائل بھی فائر کیے۔ امریکیوں کے خیال کے برعکس ایک میزائل جو ہے اس نے U2 کو ہٹ کیا اور U2 طیارہ زمین پر گر گیا۔ اسی طرح ایک اور میزائل نے اپنے روسی طیارے کو بھی ہٹ کر ڈالا۔ اس طیارے کے پائلٹ کے پاس یہ آپشن تھا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں وہ اپنی زندگی ختم کرتا اور طیارے کو ہوا ہی میں تباہ کرتا، لیکن پائلٹ نے اپنی زندگی بھی ختم نہیں کی اور طیارے کو بھی ہوا میں تباہ نہیں کیا۔ پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترا جہاں سوویت افواج اس کو گرفتار کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ طیارے کا ملبہ بھی روسیوں کے ہاتھ لگا اور جو ہے اس میں کیمرہ اور اس کیمرے کے اندر جو ہے تصاویر محفوظ تھی۔ چند دن بعد امریکہ نے اعلان کیا کہ اس کا ایک موسمیاتی طیارہ جو روٹین کی پرواز پہ تھا وہ کہیں کھو گیا ہے اور شاید لاپتہ طیارہ اور اس کا پائلٹ جو ہے وہ گر کر اس کا پائلٹ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ سوویت یونین نے اپنی ابتدائی تحقیقات مکمل کی اور جب امریکہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں، طیارہ ہم نے مار گرایا ہے اور پائلٹ ہمارے پاس زندہ جو ہے وہ گرفتار ہے۔ اس سے امریکہ کی وہ غلط فہمی دور ہوئی کہ سوویت یونین کی جو ریڈار ہے اس کی رینج 65,000 سے زیادہ نہیں ہے یا اس کی جو میسائل کی ہٹ ہے وہ اتنی ٹیکنالوجی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن سوویت یونین نے اپنے میسائل کا استعمال کیا اور اس U2 طیارے کو گرایا۔ اس کے 2 سال بعد اسی طرح ایک اور U2 طیارہ سوویت یونین نے کیوبا کے اوپر بھی گرا دیا۔ گرفتار پائلٹ پر مقدمہ چلایا گیا اور اس نے اقرار کیا کہ اس کی پرواز پشاور سے ہوتی تھی اور یہ خالصتاً ایک جاسوسی پرواز تھی۔ پائلٹ کو تو 10 سال قید کی سزا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ سوویت حکمران اور قائدین پاکستان پہ کافی برہم ہوئے اور انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر وہ امریکیوں کی حمایت سے باز نہ آیا تو اس کے نتائج ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے قائد ہمارے فوجی حکمران ایوب خان نے کو جب یہ اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے بڑے اس سے کہا کہ سو واٹ، لیکن بہت جلد اس کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے تو اس نے حکم دیا کہ تحقیقات کی جائیں کہ آیا U2 کی پرواز واقعی بڑابیر جو پشاور سے 8 یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آیا اس جہاز کی پرواز واقعی بڑابیر سے ہوا کرتی تھی
یا کوئی اور معاملہ ہے۔ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان اور روس کے تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہوئے اور روس نے اس واقعے کو جو ہے نرمی کا سلوک کیا۔ U2 واقعے کے نتائج تو ہم نے پڑھ لیے کہ وقتی طور سے پاکستان کو کافی بڑی دھمکی ملی، لیکن بہت جلد پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات بحال ہوئے، اور یہ پاکستان آنے والے سال جو ہیں یہ پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات میں کی بہتر تعلقات میں اہم سال گنے جاتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور سوویت یونین کے تعلقات جو پہلے سے خراب تھے، مزید اس میں جو ہے تیزی آ گئی اور جو ہے ان کے حالات مزید سفارتی تعلقات خراب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس جہاز کے پائلٹ کا کیا بنا، تو اس جہاز کے پائلٹ فرانسس گیری پارس پہ مقدمہ چلایا گیا اور اس مقدمے کے تحت اس کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جہاز کریش ہوتے وقت اپنی زندگی ختم نہ کرنے اور جہاز کو مکمل تباہ نہ کرنے اور روسی عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کرنے پر امریکہ کے پریس نے گیری پارس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ تقریباً 2 سال بعد دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے تحت گیری پارس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ امریکہ پہنچ کر گیری پارس کو سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا اور امریکی حکام نے ان کا ایک ٹرائل کیا، لیکن تمام الزامات سے وہ بری قرار دیے گئے اور اس کے ساتھ ان کی تنخواہ بھی بحال کر دی گئی۔ لیکن 1970 میں ایک کتاب لکھنے پر لاک ہیڈ کمپنی جس کے وہ ملازم تھے، اس کمپنی نے ان کو ملازمت سے نکال دیا۔ اس کے بعد پارس پرائیویٹ کمپنی کا ہیلی کاپٹر اڑانے لگا اور 1977 میں ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے سے پارس کی موت واقع ہوئی۔ U2 واقعے اور U2 کے پائلٹ پر کئی شاہکار فلمیں بھی بنی ہیں۔ تاریخ میں بعض حقیقی واقعات بالکل خیالی قصوں جیسے لگتے ہیں اور اس میں ایک واقعہ U2 کا بھی ہے۔ بہرحال یہ ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جس پہ عموماً بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، میڈیا میں، ٹیکسٹ بکس میں اس کو یاد نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم نے اس پر گفتگو کی۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ شکریہ۔